أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مبارک محفل جس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محمد عمر قادری صاحب اور ان کے برادران، دیگر رفقا اور جتنے بھی اہل محبت ان کے ساتھ مل کر اس محفل کو سجا سکے، میں مبارکباد کے ساتھ یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ کریم ان کے دلوں کو اسی طرح خوبصورت سجا دے. کیا ہی اتفاق ہے کہ آج کی یہ محفل جو بعنوان ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8واں پروگرام ہے، حضرت ان کا 8واں پروگرام ہے اور جنت کے 8 دروازے ہیں. 8واں پروگرام ہے اور جنت کے 8 دروازے ہیں. مجھے یوں لگا اگر تخیل میں جا کے دیکھوں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پیغام مل رہا ہے تمہارا پروگرام تو 8واں ہے، میرا پروگرام بھی 8واں ہے کہ آؤ جس سمت سے نکلنا چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ خوبصورت تخیل ذہن میں آیا اور پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے جنہوں نے ان کو فیضان نظر کر رکھا ہے
کہ نظر کن کی ہے؟ میں نے جب ان کو پڑھا، ان کی تاریخ پڑھی، ان کی زندگی کو پڑھا، تو مجھے یہ ملا کہ آپ کی تقریباً 12 سالہ زندگی کے اندر، پوری لائف کے اندر 12 سال کی فیصل آباد میں محنت ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر جگہ رضوی دکھائی دیتا۔ 12 سال کی، اور کتنی خوبصورت نسبت ہے 8 اور 12۔ یہ بزرگ جتنے بھی ہوئے، ہمیں ان سے جتنی نسبتیں ہوتی ہیں، ہم اسی لیے نسبتوں کو نسبت در نسبت ملتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر بفیضان کرم آج کی محفل جو ہے، اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اشارہ میرا سمجھ چکے ہوں تو ٹھیک، ورنہ نام لینا برکت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ جنہیں ہم بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پکارا کرتے ہیں، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجھے یاد ہے اپنا کہ جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میں کثرت کے ساتھ کوشش کر کے حضرت کے مزار اقدس پہ حاضر ہو جاتا ہوں، اور یقین کیجئے، شکریہ، درود و سلام کی صدائیں پیش کرتا ہوں، جو محبتوں کے نذرانے ہوتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں، اپنی عقیدت کے ساتھ آپ کے وسیلہ سے رب سے مانگتا ہوں کہ مولا، یہ تیرا مقبول بندہ جسے تو نے نام بھی سردار رکھا ہے، مولا یہ سردار احمد ہے، اس سردار احمد کے صدقے مجھ پہ کرم فرما دے۔ اور ایسا ہی ہوا، میری وہ مشکل یوں ٹلی کہ یوں ٹلی، مجھے خبر نہ ہوئی۔ ایسا کمال ہوا، میرے اللہ کا ایسا فضل ہوا۔ اور بفیضان کرم ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کی شخصیت بھی فیصل آباد کی معروف شخصیتوں میں سے ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں معروف ہیں، کہ جتنے لوگ درود پاک آقا نعمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، ان سب میں حالات حاضرہ کے اندر ان کا نام سر فہرست ہے۔ ایسی کریم شخصیت، ایسی مہربان شخصیت، ان کا آج انہوں نے بفیضان کرم رکھا، میں اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین و سامعین، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس محفل کا عنوان بھی ذکر رسول ہے، ذکر آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے تشریف لانے والے بھی آل رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، بانی نور الہدا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن، آپ تشریف لائے۔ آپ کو آج کی اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، چونکہ جس طرح یہ بزرگ ہمیں اپنا وعدہ نبھا کر، وعدہ نبھانے کی سعادت دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم وہی وعدہ وفا کریں کہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ٹائم زیادہ ہو، میں درخواست گزار ہوں جناب محمد فراز قادری سے کہ وہ تشریف لائیں
اور ہدایہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، پھر انشاءاللہ العزیز حضرت کو دعوت سخن دوں گا۔ سب دوست بآواز بلند دروشی پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر رل کے پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک کلام حضرت اعلیٰ حضرت صاحب دا لکھا ہوا ہے، اور دوسرا کلام پیر نصیر الدین نشی صاحب دا لکھا ہوا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پنا ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پنا ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیری سرکار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا چونکہ نسبت والے لوگاں نے یہ محفل کرائی ہے، نسبت والا شعر جیڑا کلام پیر صاحب دا لکھا ہے، جو آستان سے
تیرے لگائے بیٹھے ہیں جو آستان سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہے جبین تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبین تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں بڑا پیارا شعر کہ اجل بھی ہم کو اٹھانے پہ اب نہیں قادر یہاں ہم آج کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں یہاں ہم آج کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں اور مکتا کہ نصیر مجھ میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں نصیر مجھ میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محمد فراز قادری انتہائی خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. حاضرین سامعین، چونکہ
نسبتوں کا تعلق ہے، جو نسبتوں والے ہوتے ہیں ان کے لب بھی تر ہوتے ہیں، ان کے دل بھی تر ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ کس طرح ہوتے ہیں کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ جو یہ سوچ لیتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لبوں پر اس طرح شان خدا کا ذکر ہوتا ہے، لبوں پر اس طرح شان خدا کا ذکر ہوتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور فرشتے بے خودی میں ان لبوں کو چوم لیتے ہیں، فرشتے بے خودی میں لبوں کو چوم لیتے ہیں، وہ لب جن پر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہ لب جن پر محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور پرے باندھے اترتے ہیں، پرے باندھے اترتے ہیں فرشتے عرش اعظم سے، پرے باندھے اترتے ہیں فرشتے عرش اعظم سے، جہاں ختم رسول خیر الورا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ختم رسول خیر الورا کا ذکر ہوتا ہے، لبوں پر اس طرح شان خدا کا ذکر ہوتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ حاضرین و سامعین، ہم لوگ خوش نصیب ہیں، لوگ چل کے جایا کرتے ہیں، لوگ چل کے جایا کرتے ہیں، پھر بھی کوئی جھولی بھر کے لایا کرتا ہے، ہر کوئی خوش نسبتی نہیں رکھتا، ہم خوش نسبتی بھی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں کہ آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل در آل سے آل رسول شریک ہیں، اور اس انداز میں موجود ہیں کہ وہ ذکر آل رسول کے لیے موجود ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ذکر آل رسول سن رہے ہیں، وہ بھی آل رسول کی زبان سے سن رہے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں، انتہائی لائق صد عزت و احترام حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا شان پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ عالم دین کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر بلند آواز سے۔ آپ لوگ جتنے ہیں مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ کا سہارا ہے مجھے، جو رب نے آپ کو دیا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب زیدہ اقبالہ۔